واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سامعین عزیز احتشام، اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ذاتی مقدسہ پر کہ جنہیں رب کائنات نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا. حضرات، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے. قیمتی اس اعتبار سے ہے، اس کو اٹھائیں تھوڑا سا، قیمتی اس اعتبار سے ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے جو کرنا ہے اسی کا روز محشر ہمیں نتیجہ ملنا ہے. اور عارضی اس اعتبار سے ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے اللہ کی دی ہوئی امانت ہمارے پاس ہے. ایک وقت آنا ہے اللہ نے اس امانت کو واپس لے لینا ہے، اور روز محشر جنت و جہنم کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کائنات کی زندگی 50 60 70 80 سال کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ 50,000 سالہ دن صرف ایک ہی ہے، وہ روز محشر کا دن ہے. صرف اس ایک دن کا ہی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، باقی اگلی زندگی جنت و جہنم والی وہ بات کی بات ہے. ہماری زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ایک سنگین گناہ کے مرتکب ہیں، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو کرتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے ایک فیشن سے سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اگر گناہ بھی اس کو کوئی سمجھتا ہے تو صرف تھوڑا بہت ہی سمجھا جاتا ہے. اس معاملے میں ہم بڑے ہی بے دھڑک ہو چکے ہیں، اور وہ معاملہ ایسا ہے جسے گالی گلوچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت ہی پروان چکی ہے، بہت ہی عروج پا چکی کہ ہر دوسرا تیسرا شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے، اور آگے سے ہیلا کیا جاتا ہے، بہانہ دیا جاتا ہے. جی ہماری تو عادت ہی بن چکی ہے، اب پتہ نہیں ہماری زبان سے یہ ختم ہوگی یا ختم نہیں ہوگی. یہ ہیلا کرنا، یہ بہانہ لگانا، اسلام اسے اچھی نگاہوں کے ساتھ نہیں دیکھتا. آپ اپنی زندگی کو جس طرح ڈھال لیں گے یہ اسی طرح ڈھل جائے گی، جس طرف آپ مرضی اس کا رخ کر لیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کا اس معاملے کے اندر اختیار موجود ہے. لیکن یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے
کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں دیکھتا ہوں کہیں دیندار گھرانے، کہیں پڑھے لکھے لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو چکے ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ آگے سے یہ ہیلا اور بہانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے اگر گالی گلوچ دے دی جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کے معاملے میں کسی قسم کا عیب اور نقص لگانا یہ بذات خود بے عیب ہے۔ حضرات ذی احتشام، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اگر دیندار گھرانے اور پڑھے لکھے افراد اس دین والی لائن کو اور صراط مستقیم کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر کون اس کو اختیار کرے گا؟ اور گریبان کے اندر جھانک کے یہ بات میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود آج ہم اس کنارے پہ کھڑے ہیں، آج ہم اس آخری اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ آج ہمیں دیکھ کے، ہماری حالت کو دیکھ کے، ہماری کیفیت کو دیکھ کے، ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، شاید ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب بھی نہ آئے۔ ہاں، قرآن و سنت کا اگر بتدریج مطالعہ کرے پھر تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر وہ دور گئے کہ جب لوگوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ اور غیر مسلم لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ گما دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اتنی پستی کا ہم شکار ہو چکے کہ آج آٹے میں نمک کے برابر بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں اور ان کی تعداد کروڑوں سے بھی بڑھتی ہے، اس کے باوجود ہمیں ایک میٹھے پانی کے قطرے کی حیثیت کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس دنیا میں ہمیں اتنی بھی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مضبوطی والی کڑی تھی، جو چھلا تھا، جو کڑا تھا کتاب و سنت کا، کہ جس کو سرور گرامی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں اپنے جانے کے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے اور دوسری میری حدیث اور میری شریعت سے ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ذلت و پستی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، ہم نے اپنی منمانی کی، جو دل میں آیا اس کو ماننے کی کوشش کی، جو ہمارے دل نے کہا، دل کو جو بھایا، اچھا لگا، حسین لگا، پیارا لگا، ہم اس کے پیچھے دوڑے، اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک چیز کی دو کڑیاں، ان میں سے ایک کڑی اگر ہم کو پسند آ گئی، ہم نے ایک کو اختیار کر لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے، قرآن و سنت سے راز کیا۔ آج دنیا کے اندر وہ کون سی مشکلات ہیں، وہ کون سی مصیبتیں ہیں، وہ کون سی آزمائشیں ہیں جس کا آج مسلمانوں کو سامنا نہیں ہے، اور مسلمان ان مشکلات کا شکار نہیں ہو چکے۔ گالی دینا،
کسی کو برا بھلا کہنا، یہ پھکڑ پن کا مظاہرہ کرنا، یہ اتنا کبیر ترین جرم ہے کہ جس کو اسلام نے بہت بڑا کبیرہ گناہ قرار دے دیا ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، سورۃ الانعام ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکتانا شروع کر دیتے ہو، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہو۔ اگر لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہوں، تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہو، اس کے باوجود بھی تم نے غیر اللہ کو گالی نہیں نکالنی۔ جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، بگڑی بنانے والے کے لیے، رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اولاد کے لیے، وہ جو بھی ہو، تم نے اس کو گالی نہیں نکالنی۔ اگر تم اس کو گالی نکالو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ دشمنی رکھتے ہوئے علم کے بغیر حاجت روا، تمہارے مشکل کشا، تمہارے بگڑی بنانے والے، تمہیں اولاد عطا کرنے والے اور تمہارے تمام معاملات کو سنوارنے والے خالق کو گالی دیں گے، تمہارے مالک کو گالی دیں گے۔ اس لیے گالی تو تم نے کسی غیر اللہ کو بھی نہیں نکالنی ہے۔ اور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران کی اس بات پہ ہے، آپ نے نام لے لے کے چیزیں گنوائی ہیں، تم نے اس چیز کو بھی گالی نہیں دینی، اس کو بھی گالی نہیں دینی، اس کو بھی نہیں دینی، اور اس کو بھی نہیں دینی۔ آئیے چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے زمانے کو گالی نہیں نکالی۔ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، مجھے بڑی اذیت میں اس وقت مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں یسب الدہر وانا الدہر، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں۔ گویا کہ وہ زمانے کو گالی نہیں دے رہا، وہ مجھے رب خدا کو گالی نکال رہا۔ حالات ہی ایسے ہو گئے، حالات ہی خراب ہو گئے، حالات کشیدہ ہو گئے، حالات نے کاروبار کو خراب کر دیا، حالات نے ہمارے معاملات کو بگاڑ دیا۔ یہ زمانے کو گالی دینا، اس چیزوں کا نقشہ کھینچنا، یہ اللہ کو بڑا ہی برا لگتا ہے، بڑا ہی ناپسندیدہ عمل لگتا ہے۔ ایک بد کردار معاشرہ، سوسائٹی، ایک شہر اور ایک ملک کی وجہ سے زمانے کو برا نہیں کہا جائے گا۔ زمانہ وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے موجود تھا، زمانہ وہی ہے جو آج سے اربوں خربوں سال پہلے موجود تھا، دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے۔ ہاں، اس میں انسانیت کی کنڈیشن اور کیفیت چینج ہوتی رہی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر کے اس رب کے سامنے سرخرو ہوتے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو حاصل کرتے ہوئے اس کا شکار ہوتے رہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے، ہم اپنی ذات پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ اگر ہمارا گناہ بھی ہو، ہماری غلطی بھی ہو، تو ہم بالکل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چڑھتے اور دیکھتے ہوئے سورج کی طرح اس کا انکار کرتے ہوئے اس کا ملبہ کسی اور پہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان اللہ کو وہ بڑا پسند ہے جس سے غلطی ہو جائے، جس سے معصیت ہو جائے، جس سے نافرمانی ہو جائے، اس کے باوجود وہ اکڑے نہیں، تکبر میں نہ آئے، غرور میں نہ آئے، گھمنڈ میں نہ آئے، اللہ کی چادر کو پکڑنے اور کھینچنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا انسان اللہ کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارا ہے۔ غلطی ہو گئی پھر کیا ہوا؟ انسان ہے، کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ گیا، غلطی ہو گئی ہے، یہ انسان کی فطرت میں چیز ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
جو غلطی کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور جو غلطی کر کے بار بار رب کی درگاہ پہ آتا ہے اور اپنی جبی کو جھکاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ انسان اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ تم نے زمانے کو گالی نہیں دینی، فلا تسبوا الريح۔ دوسرے نمبر پر تم نے ہوا کو گالی بھی نہیں دینی۔ یہ ہوا اللہ کے حکم سے آتی ہے، کبھی آہستہ، کبھی تیز، کبھی طوفان بن کر، اور کبھی آندھیوں کی شکل میں۔ کبھی ہوا آتی ہے، انسان کے جسم سے ٹکراتی ہے، اس کے دل کو بھاتی ہے، اس کو خوش نما بنا دیتی ہے، ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ یہ لہلہاتے درخت اور یہ چیزیں، یہ کھیت، انسان ان کو دیکھتا ہے ہوا کے جنبش میں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، انسان خوش ہوتا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے، یہ ہوا بڑے بڑے زخیم درختوں کو ان کی جڑوں سے نکال کے درمیان میں اور لوگوں کی گزرگاہ پہ پھینک دیتی ہے۔ اس کے باوجود وَلَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، تم نے ہوا کو گالی نہیں نکالنی، اس لیے کہ اس میں ہوا کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہوا چلتی ہے تو اللہ کے اختیار اور اس کے حکم سے چلتی ہے۔ ہم ہوا کو برا بھلا کہنے سے نہیں رکتے، اس کو گالیاں نکالنے سے نہیں رکتے۔ ہوا اگر نقصان کر دے، اگر کسی کو مشکل میں مبتلا کر دے، بھئی اس میں ہوا کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری تقدیر میں اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح لکھا ہوا تھا، تم ہوا کو گالی نہیں نکال سکتے۔ وَلَا تَسُبُّوا الدِّينَ، پیغمبر علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی، مرغے کو بھی گالی نہ نکالو، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ یہ مرغا نماز کے لیے تم کو بیدار کرنے والا ہے، تم کو جگانے والا ہے، تم کو اٹھانے والا ہے۔ اور آج یہ جانور ہے، ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جانوروں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ان کو برا بھلا کہنے سے ان کا نقصان ہو یا نہ ہو، اے انسان، کرامن کاتبین کے ذریعے تم نے اپنے نامہ اعمال کے اندر ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ لکھوا لیا۔ اور یہ گالی دینا اتنا کبیرہ گناہ ہے، انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو وہ اپنے اس انجام کو دیکھے کہ اس بندے کی آخرت درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی انسان اگر توبہ نہ کرے اور اس کے بغیر مر جائے، کبیرہ گناہ کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے کہ ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے موٹے گناہ ہیں، انسان نے کر لیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ چھوٹے گناہ کیے، اس کے بعد کوئی نیکی کر لی، صدقہ و خیرات کر لیا، کسی کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی والے معاملے کو اختیار کر لیا، وہ اللہ کی طرف سے بالاستحاب معاف ہوتے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک ان کی معافی نہ مانگی جائے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 4، اپنی سواری کو گالی نہ نکالو۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام ایک جگہ پہ موجود تھے، ایک شخص آیا، اس نے اپنے جانور کو برا بھلا کہا، اس کو گالی نکالی، اس کو لعن طعن کیا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس پہ بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس پہ لعن طعن کر دی گئی ہے، اب اس میں کوئی خیر موجود نہیں ہے۔ آج اللہ نے بھی ہمیں گاڑیاں دی ہوئی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا انسان اور بڑے سے بڑا قد آور ترین انسان، مال و دولت کے اعتبار سے ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی سواری موجود ہے، مشینری ہے۔ جب ہماری سواری میں کسی قسم کا کوئی نقص آ جائے، کوئی عیب آ جائے، کیا ہم اسے کھلے دل سے برداشت کرتے ہیں یا زبان سے فوراً اسے لعن طعن کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں؟ ہماری لعن طعن کی وجہ سے پیغمبر کی اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاید ہماری لعن طعن کی وجہ سے ہماری سواری منحوس ہو جائے اور وہ خیر و برکت سے خالی ہو جائے۔
سواری منحوس نہیں ہے، ہمارے لان تان کی وجہ سے، ہماری بد زبانی اور بد کلامی کی وجہ سے وہ اس قدر گھمبیر معاملات کا شکار ہو جائے کہ وہ نحوست تلک پہنچ جائے۔ اور اسی طرح اگلی چیز پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی، تم نے کسی گنہگار انسان کو بھی گالی نہیں دینی۔ گناہ سے نفرت ضرور کریں، گنہگار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کرنا تمہارا حق ہے، تمہارا یہ فریضہ ہے۔ گنہگار سے محبت و پیار کے ساتھ پیش آؤ اور اس سے وہ گناہ چھڑانے کی کوشش کرو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ پوری پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ایک مرتبہ بھی ایسا معلوم نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی برے انسان کے بارے میں بد زبانی اور بد کلامی اور اس کو گالی دی ہو۔ کبھی بھی آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ ایک شرابی انسان کو لایا گیا، جس نے شراب پی ہوئی ہے، اس پہ سزا لگائی گئی، حد کا نفاذ کیا گیا۔ ایک صحابی رسول بولے، اخزاک اللہ، اللہ تجھ کو رسوا کرے، تو نے یہ بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ کیا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چیز سے منع کیا، کیا تم اپنے بھائی کو گالی گلوچ کر کے شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ گالیاں وہ نہیں، صرف وہی نہیں جو آج زبان زد عام ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس کی وجہ سے بےہودگی پیدا ہو، پھکڑ پن پیدا ہو، اور جس کی وجہ سے ناشائستہ کلمات انسان کی زبان سے نکلے اور وہ کسی کی عزت پہ حملہ کریں، کسی کی عزت پہ آنچ آنے کا سبب بن جائیں، انسان کسی کو لعن طعن کرے، اس کا نشانہ بنائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا شمار گالی گلوچ میں ہوتا ہے۔ صرف گالی گلوچ وہ نہیں جو ہم نکالتے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کے الفاظ کوئی چھوٹے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں اپنی ان گناہگار نگاہوں سے کہ جو یہ کہتے ہوئے اپنی زبان سے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ، لگاؤ گالیوں میں مقابلہ، جو ایک بار گالی نکال دیں گے کبھی دوسری بار وہ گالی نہیں نکالیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہو کے اپنی حد کو کراس کر چکا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ملازم کو بھی گالی نہ دو۔ یہ ایسی چیز ہے ملازم، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کہا تم اس کے ساتھ بھی پیار کرو، اس سے بھی محبت کرو، وہ بھی دل جگر گردہ و دماغ رکھتا ہے، اگرچہ وہ ملازم ہے، اس کے باوجود بھی حجت الوداع کا موقع ہے، پیغمبر ان ملازمین اور ان غلاموں کے حقوق کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر ہیں، آخری وصیتیں فرما رہے ہیں، اور اس موقع پر بھی آپ نے لوگوں کے غلاموں اور ان کے ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع فراہم کیا اور لوگوں کو اس بات کی تاکید فرمائی۔ ایک وہ مالک جو پیغمبر کی موجودگی میں اپنے ملازم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالم گلوچ کے کلمات کہہ رہا تھا، سرور گرامی علیہ السلام اس کی طرف گویا ہوئے اور آپ نے فرمایا، ابھی تک تمہارے اندر سے جاہلیت کے وہ جراثیم نہیں گئے، اسلام کا اس طرح کی بےہودگی اور اس طرح کی باتوں سے اسلام کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو گالی نہ دو، بھلا تضریب الوجہ، اس کے چہرے پہ نہ مارو، اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے مردوں کو گالی نہ نکالو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ نکالو۔ گویا ہوئے صحابہ کرام، اللہ کے رسول کیسے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نکال سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالو
وہ آگے سے تمہارے ماں باپ کو گالی نکالے، گویا کہ تم سبب بنے ہو اپنے والدین جو کو گالی نکلوانے کا، جو بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا شیطان کو گالی نہ دو، شیطان کو تم گالی نکالو گے کبیرہ گناہ کے مرتکب تم ہو جاؤ گے، شیطان ان ساری کی ساری چیزوں سے خوش ہو جائے گا۔ جو انسان گالی نکالتا ہے 8 نقصانات کا وہ مالک بنتا ہے، اسے 8 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے بندے کا اسلام بہت ہی کمزور ہے جو گالیاں نکالتا ہے، جو بات بات پر برے کلمات ادا کرتا ہے۔ لیسا من الاسلام صحیح، اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کا ان چیزوں میں حصہ ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص سے اللہ محبت ہی نہیں کرتا۔ ایاکم والفحش والتفحش، تم فحش سے بچو، بےہودگی والی باتوں اور کلام کرنے سے بچو۔ فإن اللہ لا يحب الفاحش البغی، اللہ رب العالمین فحش گوئی کرنے والے، گالم گلوچ نکالنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، جہاں گالی ہوگی وہاں گولی ہوگی۔ آہستہ آہستہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ایک شخص نے گالی نکالی، دوسرے نے گالی نکالی، گریبان تک معاملہ آیا، حتیٰ کہ یہ بڑھتے بڑھتے گولی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، پھر عدالتیں، پھر جیلیں۔ یہ گولی، یہ جو چیز جس سے ابتدا ہوئی ہے یہ گالم گلوچ ہی ہے۔ اور نمبر 4، نقصان یہ ہوتا ہے گالی نکالنے کا، ایسا شخص منافق شمار کیا جاتا ہے۔ منافق کی 4 نشانیاں، ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑتا ہے گالی نکالتا ہے۔ نمبر 5، ایسے شخص سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 6، کائنات کا یہ بدترین انسان ہے جو گالی نکالنے والا ہے، جو برے کردار کا مالک ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں، فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آیا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اس کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آئے، وہ چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو اسے کہہ رہے تھے بدترین انسان۔ فرمایا اس برے انسان کی وجہ سے میں اپنے کردار کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ تم بڑے عروج والے ہو، تم اوپر والے مقام و مرتبے پہ فائز ہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی انسان برا سلوک کر بھی لیتا ہے اعلیٰ ظرف کی وجہ سے اسے معاف کرنا سیکھیے۔ اور 7ویں نمبر پر ایسے شخص کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ وجہ یہ ہے وَالْبُذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ، گالیاں دینا بدخلقی ہے، اور جو بدخلقی کا مالک ہو ایسا انسان کبھی بھی جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا حقدار ہے۔ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کہیے، اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا سلوک کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی قمیض کی 2 جیبیں ہیں، دونوں جیبیں بھر کے نکلا کریں۔ ایک جیب معافی دینے کی اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی دوسری جیب بھری ہو وہ معافی لینے کی۔ خود بھی معاف کریں اور دوسروں کو بھی معاف کرتے جائیں۔ یقین جانیے اگر یہ معاملہ اختیار کریں گے اللہ آپ کی زندگی میں حسن پیدا کر دے گا، نکھار پیدا کر دے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔